سے ریلیٹڈ یا کوئی اور سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کیجیے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. اگر سوالات نہیں تو اسی پر اتفاق کریں گے. لگتا ہے کہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اکبر بھائی اپنے پاس سبمٹ کر کے سوال پوچھیے. نہیں ہینڈ ریز کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل آپ کو EGC ٹیم کو اور آپ کو شیخ محترم حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. آمین یا رب العالمین. آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیک شیخ. فضیلت الشیخ، میرا ایک دوست بھائی کا سوال تھا آج کہ معاف کرنا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کون سا اجر دیتا ہے؟ جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. بارک اللہ فیک. اللہ رب العزت نے معاف کرنے کو پسند کیا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بڑی مشہور و معروف دعا ہے. ابھی رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے اور وہ رات جس کا ذکر کہا جا رہا تھا کہ 15 شعبان میں نہیں بلکہ وہ رمضان المبارک میں ہے اور اس کے بھی آخری عشرہ میں ہے. اور آخری عشرے کے بھی 5 راتیں جو طاق راتیں شمار ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر. معاف کرنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، تو اس دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے احساس شعور ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، 5 راتوں میں سے کسی ایک میں یہ پتہ چلے کہ یہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا مانگوں، کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی. فرمایا کہ یہ دعا مانگو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو گویا کہ اللہ رب العزت کے یہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اللہم انک عفو تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ بہت ہی بڑا عمل، بہت بڑی نیکی، اللہ کا پسندیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے کہ کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف کر دے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس معاف کرنے پر کتنا اجر، کچھ ایسا طے وہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کے بارے میں جو پوچھا گیا تو آپ نے یہ دعا تجویز فرمائی جس میں کہ معاف کرنے کا ذکر ہے کہ معافی تلافی سے کام لینا چاہیے. اگر آپ کے حق میں، میرے حق میں کسی سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو سامنے والا بھی ظاہر ہے کہ انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کا پتلا ہے، اس سے ہو گئی. اب آدمی کہے کہ نہیں جی اب غلطی ہو تو کیسے ہو، اور زبانی کوئی غلطی کرے تو اس کے لیے ہمارے یہاں موجود ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. کسی نے کچھ برا بلا کہہ دیا تو اس سے 10 گنا برا بلا زیادہ کہنے والے، کسی نے کچھ اذیت پہنچائی تو اس سے زیادہ. یہ معافی تلافی کا رویہ نہیں ہے. جو معافی تلافی کا رویہ ہے کہ آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی، آپ اسے معاف کر دیں. اور معاف کرنا بھی کب ہے؟ جب آپ میں طاقت ہے کہ بدلہ لے سکے. ایک آدمی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے سکے تو اس کا معاف کرنا کیا ہوگا؟ آپ سامنے والا جس نے پہلے زیادتی کی ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ نہ آپ زبان کھول سکتے ہیں، نہ وہاں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، سوائے دل کی نفرت اور تکلیف کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ وہاں کہتے ہیں کہ چلو جی ہم اس کو معاف کر دیتے. نیکی پھر بھی یقیناً ہوگی، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ آپ میں بدلہ لینے کی طاقت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس آدمی کو پکڑ کے سزا دیں، اس آدمی کو پکڑ کر اپنا انتقام لیں، پھر آپ معاف کر دیں. تو یہ ہے معاف کرنا، اور یہ بہت ہی بڑا عمل ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و امان میں رکھے. بارک اللہ.
मस्तान भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मौजूद से थोड़ा हटकर सवाल है, इजाजत है तो पूछ सकता हूँ, नहीं तो क्या। कहिए, अगर हमें कुछ इल्म हुआ तो बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं क्या जो पैंट पहन के नमाज पढ़ते ना, वो ऊपर मुद्रा था, नमाज नहीं हो रही करके बोल रहे हैं, तो सही है झूठे करके कुछ? ऊपर कैसे? ये पैंट है ना, पैंट पहनते ना हम लोग, हाँ ये मुदड़ के, ये टकनों से ये ऊपर, अच्छा, टखनों ठीक है। हाँ टकना ऊपर मुदड़ के, पैंट मुदड़ के हम लोग नमाज पढ़ते, तो थोड़ा आदमी बोल रहे हैं नमाज नहीं हो रही है, पड़ेगा तो ये मुदड़ जो का। मुद्र है ना, मुद्र के, इसकी थोड़ी वजाहत करें कि क्या ये फोल्ड करके के बारे में है या कुछ और है? हाँ फोल्ड करते हैं ना, पैंट ऊपर फोल्ड करने का। हाँ हाँ, वही, क्योंकि मुद्र के किसी स्पेशल इलाके की जुबान है, उर्दू नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही हाँ थी। फोल्ड। इस सिलसिला में पहली बात ये है कि ये जो पतलून को टखने से ऊपर रखने का, पतलून, शलवार, पैजामा, धोती, तहबंद, जितने भी ये लिबास हैं हमारे पहनने वाले नीचे वाले, इन सब को टखनों से ऊपर रखने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान के लिए नहीं दिया। ये पहले, सबसे पहले ही बात ध्यान रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा अस्फल मिनल काबैन फहुव फिन्नार, जो टखने से नीचे गया वो जहन्नम में गया। मा अस्फल अल काबैन फहुव फिन्नार। अब यहाँ आपने ये नहीं कहा कि नमाज के दौरान होगा, नमाज से पहले होगा, नमाज के बाद होगा, ऐसा नहीं। ये हमारा 24 घंटे का अमल है, मुसलसल अमल है कि टखनों को नंगा रखना चाहिए। टखने तक कपड़ा आ जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन टखने से नीचे ना हो। असफल का माना टखने से नीचे गिरने वाला। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है ना, पतलून पहने हुए हैं, चलते हुए वो पतलून जो है वो जमीन तक लगी हुई होती है, नीचे से पटे हुए धागे तक नजर आ रहे होते हैं बाज़ दफा। तो ये अमल सही नहीं है। और इसी तरह धोती तहबंद वाले लोग, और इसी तरह हमारे तोप जो यहाँ अरबों में इस्तेमाल होता है ना, पूरा जमीन तक का, या अपने टखनों तक का कह लें कपड़ा, इसको भी अगर आप चाहे, ये ऊपर का कपड़ा है, कमीज है, लेकिन इसी में सलवार भी शुमार हो रही है ना, ये जमीन तक जा रहा है तकरीबन। इसमें से किसी भी कपड़े को कभी भी टखने से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। टखने तक पहुंच गया हद है, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो आपको मालूम है, निसफ साक, आधी पिंडली तक, यानी घुटने और टखने के दरमियान तक कपड़ा रहे, ये है असल सुन्नत। अब उसको अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर टखने तक ले जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन असफल अलकाबैन, टखने से नीचे ले जाए, वो जायज नहीं। और बड़ी वईद सुनाई गई, और जिस पर जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, उस गुनाह को उलमाए कराम कहते हैं कि उसी गुनाह कबीरा कहते हैं। टखनों से नीचे पैंट या पतलून पहनना, पैजामा, तहबंद, धोती पहनना, थोब को लटकाना, ये जहन्नम की वईद है और ये कबीरा गुनाह है। एक बात। अब रही दूसरी बात कि एक आदमी नमाज के लिए फोल्ड कर लेता है, बाकी सारा वक्त वो लटकाए रखता है, वो 24 घंटे तो उस गुनाह में मुलव्वस रहता है। नमाज के वक्त उसको उठा लेता है, नमाज उसकी हो जाएगी। जो कहते हैं नमाज नहीं होगी, वो बात सही नहीं है, नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन ये अमल जो है ये नाकिस अमल है, नामुकम्मल है। उसे सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि मुसलसल कुछ ऐसा कपड़ा, ऐसे पतलून, ऐसा पैजामा रखना चाहिए जो टखनों से ऊपर रहे। अब हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं जी ऑफिस में जाना है और वहाँ इतना ऊंचा होगा, ये होगा, ये तो हमने खुद बना लिए ना मेयार, हमने बना लिए। अब लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तरह रहें, जो बेदीन खास तौर पर लोग हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं, पतलून आपकी टखने से ऊपर है, आपने बूट पहने हुए हैं, उसमें जुराबें पहनी हुई हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ऐब नजर आता होगा। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए मुझे, आपको, सबको, कि कपड़ा जो है वो टखने से ऊपर रहे, टखने से नीचे ना जाने पाए, और ना ये नमाज में हो ना गैर नमाज में। और अगर नमाज पढ़ते हुए उसने टखने नंगे कर लिए हैं, कपड़ा उठा लिया है, तो बाहर सूरत थोड़े से वक्त के लिए उसने एक अच्छा अमल कर लिया है,
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ فولڈ کر رہے ہیں پتلون کو، پاجامے کو، اور مسجد سے نکلتے ہوئے انفولڈ کر رہے ہیں، یعنی پھر نیچے لٹکا رہے ہیں. یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ابو عبداللہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ اللہ وبرکاتہ. خیر الحمدللہ. جی شیخ معافی چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سوال ہے موضوع سے ہٹ کے، آپ کی اجازت ہے تو انشاءاللہ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمائیے. جی ہمارے ہندوستان میں بہت جگہ میں نے دیکھا ہے قبروں میں جس کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ دوسری خبر مطلب دوبارہ کھول کے دوسروں کو دفن کرتے ہیں، اس کی اجازت کہاں تک ہے تھوڑا بتائیے. جزاک اللہ خیر. قبروں کو اکھیڑنا نہیں چاہیے. اگر یہ پتہ ہے کہ یہ قبر ہے اور پتہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ قبر ہے تو اسے اکھیڑنا اور اس کی جگہ پہ دوسرے آدمی کو دفن کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر قبریں پرانی ہو چکی ہیں، آپ نے دیکھا کہ صاف فلیٹ جگہ ہے، اس کو آپ نے کھودا اور اس میں سے کوئی ہڈی وڈی نکل آئی تو پھر کوئی حرج نہیں. یہ تو یقینی بات ہو گئی کہ وہاں قبر تھی، وہاں قبر تھی. لیکن یہ کہنا کہ اب ہم بالکل ہی اس معاملے کو بند کر دیں گے، قبر کو رہنے دیں اور جو ہڈیاں نکلی ہیں ان کو اسی میت کے ساتھ دفن کر دیں. ہڈیوں کو اب یہ نہیں کہ اب نکال دیا اور پھینک دیا اور ہماری میت اس میں دفن ہوگی تو یہ اس میں نہیں. وہ قبر تھی کبھی اور مٹ گئی مرور زمانہ کے ساتھ، مرور زمانہ کی وجہ سے. آج آپ اس قبر کو جب کھودتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں، اپنی میت دفن کیجئے اور ساتھ ہی یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو بھی دفن کر دیجئے. تو اس طرح کوئی حرج نہیں. لیکن قبر صاف نظر آ رہی ہے اور آپ کہیں کہ میں اس کو کھول کے اس کی جگہ پہ اپنی میت، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ میت کی توہین ہوگی اور قبر کی توہین ہوگی اور یہ بالکل ہی جائز. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ یہ سوال میں تھوڑی وضاحت طلب ہے شیخ، معذرت چاہتا ہوں میں، اللہ رحم کرے. شیخ ہمارے یہاں جیسا بھائی پوچھے ہیں، اب قبرستان میں ایک جنا رہتا خبر کھودنے والا، اب اس کو معلوم ہوتی ہے یہ خبر 6 مہینے ہو گئی یہاں پہ میت کو دفن کر کے، یہ سال ہو گیا ہے، اس کو معلوم رہتا ہے. اب وہ کوئی میت آئی تو قبرستان کو، تو جو پرانے خبریں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کھود کر وہاں دفنانے کے لیے وہاں سہولت بنائی جاتی ہے. تو کیا یہ درست نہیں ہے عمل؟ نہیں، یہ عمل درست نہیں ہے. 4-6 مہینے میں نہ تو آدمی یہ کہے کہ وہ قبر اس لائق ہوگی کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے اور وہاں میت دفن کر دی جائے. ایک وقت گزر گیا ہے، قبر کے نشانات ختم ہو گئے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ قبر کے نشانات تک ختم ہو گئے. اب آپ اس کو کھولتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں. قبر کے نشانات 6 مہینے میں تو ہر صورت میرا خیال ہے کہیں بھی ایسا کوئی جگہ علاقہ نہیں ہوگا. یہ ریت کے علاقے ہیں ہمارے یہاں، 6 مہینے کیا یہاں سال ہر سال قبر نظر آتی رہتی ہے. تو ہمارے علاقے خاص طور پر پاکستان انڈیا کی زمین ریت نہیں ہے، زمین اچھی چکنی مٹی ہے، وہاں کی قبریں تو مدتیں نظر آتی ہیں. اگر قبر کی شکل باقاعدہ نظر آ رہی ہے اور اسے کھول کے آپ دوسرا مردہ وہاں دفن کرنا چاہیں تو یہ صحیح نہیں. اس عمل سے بچنا چاہیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کی اور اہل قبر کی توہین ہو جائے. بارک اللہ فیک شیخ. اسٹارٹنگ میں ایک سوال ہے شیخ، یہ سوال پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ. شاید بہن ہے، پوچھ رہے ہیں السلام علیکم، آج کے فلیٹ سسٹمز میں واش روم باتھ روم دو بھی اٹیچڈ رہتے ہیں. میرا بیٹا 18 سال کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت کوئی باتھ روم میں ہوتا ہے اس وقت ٹی وی یا موبائل پر کوئی بھی قرآنی آیت نہ سنا جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ کے بیٹے نے. کوئی بھی آیت نہ سنی جائے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے موبائل کو استعمال کرنے کے لیے کچھ یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو رنگ ٹون ہے اس پہ کچھ لوگوں نے قرآن لگا رکھا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کی جیب میں موبائل ہے اور کسی نے فون کر دیا، رنگ ٹون پہ ہے، اس پر آپ نے وہ لگا رکھا ہوا ہے قرآن کریم، تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم تلاوت شروع ہو جائے گی. قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوگی جبکہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بولنا منع ہے وہاں قرآن کریم
تو یہ غلطی جو ہے وہ فون کرنے والی کی تو غلطی نہیں ہے، باتھ روم کی تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلطی ہے ٹیلی فون استعمال کرنے والے کی۔ اسے چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہماری طرف سے ساری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ احترام قرآن کریم کا ایک الگ اپنی جگہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اپنی جگہ، وہ سنیے، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم پڑھیے، ایک حرف پر 10 نیکیاں بلا شک، سنن ترمذی کی حدیث، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن ایسا کام نہ کیجئے کہ قرآن کریم کی توہین ہو، گستاخی ہو۔ اب آپ نے قرآن کریم رکھا ہوا ہے رنگ ٹون پر، اور وہاں باتھ روم کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں قضائے حاجت کے لیے، اور یہ قرآن کریم شروع ہوگی، تلاوت شروع ہو گئی، کسی نے فون کیا، تو یہ جو کہا گیا کہ باتھ روم میں قرآن کریم نہیں سننا چاہیے، بالکل صحیح بات ہوئی، کیونکہ آپ نے سننے کے لیے لگایا تھا، لیکن اس غلط جگہ پہ قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ اپنی رنگ ٹون کو صحیح کریں، سادہ رنگ ٹون جو ہے وہ لگائیں۔ کئی لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی تو نہیں لگاتے، لیکن کیا ہے، اذان لگا لیتے ہیں، اذان لگائی ہوئی ہے، وہ بھی تو سارے کلمات اللہ اور اللہ کی شان کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہے اذان میں، اور کیا ہے، لا الہ الا اللہ اس میں ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے کلمات ہی مبارک ہیں، یہ بھی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کچھ اور دعائیں لگائی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اتنی دینداری بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ باتھ روم میں جا کے بھی دعائیں سنیں گے، باتھ روم میں اذان سنیں گے، باتھ روم میں قرآن، یہ دینداری ہے ہی نہیں، یہ دینداری نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز فعل ہے، ناجائز عمل، اس سے بچنا چاہیے۔ سادہ رنگ ٹون لگائیے، اور اس میں بعض لوگ کہیں گے جی یہ بیل ہے، اس میں یہ بھائی بیل ہے، کم از کم یہاں آپ کو باتھ روم میں تلاوت تو نہیں لگے گی نا، باتھ روم میں اذان تو نہیں آ جائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے باہر سے تو اذان کی آواز، باہر سے اذان تو آپ تو نہیں دے رہے نا، یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، باہر سے مسجدوں میں اسپیکروں میں اذان کی آواز آئی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، باہر سے کسی نے تلاوت لگا رکھی ہے، اندر آواز آپ کو آ گئی، کوئی حرج نہیں، آپ کی جیب سے آپ کی مرضی سے وہ نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذمہ دار نہ ہوں کہ آپ قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، کہ باتھ روم کے اندر بیٹھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت چالو کر چکے، آپ نے نہیں کی، آپ کے موبائل میں ہو گئی، کسی نے کال کی، آپ نے چکے لگائی تھی، اس لیے یہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے۔ لہذا خاتون کا بیٹا جو بات کہہ رہا ہے وہ معقول بات کہہ رہا ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخنا۔ فیک بارک اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ کا بھی تہ دل سے ہماری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد زوم پر جو مشارکین آئے ہیں اور یوٹیوب پر جو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح علماء حق سے جڑ کر علم حاصل کرتے ہوئے سیکھے ہوئے چیزیں ہم پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق دے۔